انسان کی زندگی کی 8 مصیبتیں کون سی ہیں جو اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ انسان کی زندگی میں 8 مصیبتیں ایسی ہیں جو کہ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، مگر ان مصیبتوں میں سے 8 مصیبتیں بہت خطرناک ہیں۔ یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ مبارک طریقہ سکھایا ہے کہ روزانہ صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا مانگا کریں۔ شیطان ان 8 مصیبتوں کے تیر روزانہ صبح و شام ہم پر چھوڑتا رہتا ہے۔ پس جو انسان صبح و شام ان 8 مصائب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور وہ جو پناہ نہیں پکڑتا وہ ان 8 تیروں میں سے کسی ایک یا زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان 8 مصیبتوں سے بچنے کا ذکر ابو داؤد شریف کے روایت کے مطابق ایک مسنون دعا میں مذکور ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید پریشانی کے وقت بتلائی تھی۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین والقہر الرجال۔ ترجمہ: یا اللہ، میں فقر، غم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں، اور بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ یا اللہ، میں فقر اور غم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور قرض کے غالب آ جانے اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس مسنون دعا کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ نمبر 1، الہمی تفکرات کو کہتے ہیں، یعنی مستقبل کی فکریں، پریشانیاں، فضول پریشان کرنے والے خیالات۔ نمبر 2، الحزن غم کو کہتے ہیں، ماضی کے واقعات کا صدمہ اور غم کہ ایک دم ابھر کر دل پر چھا جائے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ارشاد ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ہی ملی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور جو چیز اسے نہیں ملنی تھی وہ کسی صورت اسے نہیں مل سکتی۔ جامع ترمذی۔ یعنی جو نعمت مل گئی وہ ملنا ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی، اور جو تکلیف آئی وہ آنی ہی تھی، اس سے بچا نہیں جا سکتا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ نہیں ملنا تھا، خواہ میں کچھ بھی کر لیتا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا، یہ غم کا علاج ہے۔ اس بات سے اپنے آپ کو تسلی دینا کہ یہی اصل ایمان کی علامت ہے۔ نمبر 3، العجز العجز کا مطلب ہے کسی نعمت کو پانے کی طاقت کھو دینا، اس میں کم ہمتی بھی آ جاتی ہے، یعنی ہمت ہارنے سے پناہ مانگنا۔ نمبر 4، الکسل
الکسل کا مطلب ہے سستی، یعنی انسان کے ارادے کے کمزور ہو جانا۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا میں فی الحال یہ کام نہیں کرتا، ٹالتا رہتا ہے۔ سستی سے بڑھ کر کوئی بھی خطرناک چیز نہیں ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دے۔ اس کا واحد مقصد اور واحد علاج اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور چستی اور عزم و ہمت پیدا کرنا ہے۔ دل چاہے یا نہ چاہے، ہمت کر کے وہ کام کرنا ہی ہے۔ نمبر 5، الجبن، بزدلی، یعنی ضروری دینی خدمات اور دین کی اشاعت میں بہادری نہ دکھانا، بس ہر وقت ڈر سا لگے رہنا اور دین کی خدمت میں پیچھے ہی رہنا کہ مجھے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، حالانکہ دنیا کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ نمبر 6، البخل، یعنی کنجوسی، مال کے بارے میں کنجوسی سے کام لینا، مال سے جائز فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گننے کے حرص میں مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خرچ نہ کرنا۔ نمبر 7، غلبۃ الدین، یعنی قرضے کا بری طرح مسلط ہو جانا یا فضول رسومات اور فضول کاموں کے لیے قرضہ لینے کی عادت پڑ جانا، قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا۔ نمبر 8، قہر الرجال، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا، مغلوب اور مقہور ہونا۔ لہٰذا ہر نماز کے بعد یا کسی بھی وقت اس مسنون دعا کو ضرور مانگا کرے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی تمام آفتوں سے حفاظت فرمائے اور مجھے اور آپ کو سب کو اس مبارک دعا کی برکت عطا فرمائے، آمین۔